آج کل نا لوگوں کے عقیدے بڑے کچے کر رہے ہیں، بڑے کچے کر رہے ہیں، باقاعدہ محنت کرتے ہیں۔ یعنی خطیب صاحب تقریر کر رہے ہیں تو وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یعنی صحیح العقیدہ لوگوں کے اندر بھی وہ بتا رہے ہیں کہ نہیں، بندے بڑے گڑبڑ آ گئے ہیں، بڑے خراب آ گئے ہیں، میں صحیح ہوں بس۔ وہ مشکوک کرتے ہیں چیزوں کو، یعنی کوئی صحابہ کا نام لے کے، کوئی اہل بیت کا نام لے کے چیزوں کو مشکوک کرتے ہیں، میں خرابی پیدا ہوتی۔ یہ کام نہ کریں، یہ کام یہاں ہو رہا ہوتا ہے اسٹیج پہ، میں اکثر سوچتا ہوں تو میں پریشان ہوتا ہوں۔ یعنی ایک بندہ ہے، او بھائی تو نے اپنی فیس لینی ہے، تو نے طے کیا تھا 40,000 لینا ہے، تو لے موج کر، چکر کیوں ڈالتا ہے؟ تو چکر ڈال رہا ہے۔ آج میں دساں گا اہل بیت دی شان کی، مثلاً آپ کیا بتائیں گے؟ وہ نوکھی بات کریں گے؟ شان تو وہی ہے جو قرآن نے بیان کر دی، حضور کے فرمان نے بیان کر دی۔ آپ کیا کوئی نئی بات کریں گے سوائے اس کے کہ کوئی نقطہ ایسا چھوڑیں گے جس سے بعد میں لڑائی جاری ہو؟ میں آج بتاؤں گا صحابہ کا مقام کیا ہے، تو رہنے دے، ہمیں نبی پاک نے بتا دیا ان کا مقام کیا ہے۔ کتاب و سنت میں تو نقل کر، وہاں سے پڑھ اور یہاں بیان کر، اس سے زیادہ کوئی نئی داستان نہ سنا۔ ہمیں بتا گئے ہمارے بزرگ کہ صدیق اکبر جیسا دوسرا کوئی نہیں، فاروق اعظم کا مقابلہ ہی کوئی نہیں، عثمان غنی جیسی حیا کوئی نہیں، علی جیسا دلیر کوئی نہیں، حسن جیسا حوصلہ کوئی نہیں، حسین جیسی شان کسی کی نہیں۔ سیدنا امیر معاویہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، یہ بتا گئے ہمارے بزرگ، ہمیں نئی کہانی چھیڑنے کی کیا ضرورت؟ عقیدے کچے، زور سے بول، زور سے بول، ماشاء اللہ۔ سنیں جی، اللہ جزا دے، غور فرمائے میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ کچا نہ کریں چیزوں کو، نہ اس طرح کریں کہ قوم بے یقینی کا شکار ہو۔ ادھر یہ بے یقینی سٹیج کی، ادھر چلا گیا بیچارہ درویش پیر صاحب کے پاس تویز لینے، اس نے اپنی دکان چلانی ہے، وہ کہندا تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے، چلو چھٹی ہو گئی، بات ختم ہی ہوئی ساری۔ وہ ساری رات سوچتا رہے گا پتہ نہیں کس نے کر دیا ہے، اس نے نئی ٹینشن ڈال دی ہے، کہتے ہیں کالا جادو ہو گیا ہے، وہ مسئلہ ہی نیا گڑبڑ ہو گیا۔ میں فجر کی نماز کے بعد کا نکلا ہوں، اس وقت میرا سارا وجود درد کر رہا ہے، چوتھی جگہ آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے سفر کرنا ہے، کل پھر سفر کرنا ہے 5-7 گھنٹے۔ اب میرے نا یہ بہت ساری جگہیں مستقل درد کرتی ہیں جسم کی۔ اب میں اگر کسی کے پاس جاؤں تو وہ مینوں کوئی کہے کہ تینوں کسی کچھ کیتا ہے، تو بھئی میں آپ ہی کیتا ہے، سارا دن سفر کر کر کے جو بھی کیتا ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے اصل مسئلے کیا ہیں، تو ان کی دکان چل جاتی ہے، یہ بھی کمزور کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے؟ عقیدے پکے کرتے تھے، عقیدے۔ ایک بات داتا صاحب کی نہ سناؤں پہلے آپ کو؟ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علاقے میں قحط پڑ گیا تھا، سارے لوگ پریشان تھے، دکھی تھے، آزمائش میں تھے۔ ایک بندہ غلام تھا کسی کا، کسی سیٹھ صاحب کا ملازم تھا، وہ تھیلا لے کے ہاتھ میں، تو ہنستا کھیلتا اٹکیلیاں کرتا بازار آیا، خوشی خوشی سامان خریدا۔ تو کچھ لوگوں نے نا غصہ کیا، سارے لوگ پریشان ہوں تو ایک بندہ ہنسے تو کئی دفعہ ویسے بھی برا لگتا ہے، بندہ چڑ جاتا ہے۔ اس نے کہا یار سارے پریشان ہیں، گندم کا دانہ کوئی نہیں، حالات خراب ہیں بھارت، تجھے کس بات کی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں؟ تو وہ ہنس کے کہنے لگا تمہارے پاس گندم کا دانہ نہیں ہوگا، جس آقا کا میں غلام ہوں اس کے بڑولے بھرے ہوئے ہیں۔ دیکھیں ذرا ہمارے بزرگ عقیدہ کس طرح مضبوط کرتے، جس کا میں غلام ہوں اس کے برتن بھرے، وہ بڑا مال پڑا، بڑا کچھ ہے، میں بڑا مطمئن ہوں۔ داتا گنج بخش علی اجویری فرماتے ہیں لوگوں، جتنا اس غلام کو اپنے آقا کے خزانوں پر اعتماد ہے نا، اگر تیرا اتنا بھی اپنے رب کے خزانے پہ اعتماد ہو جائے نا، سبحان، اگر اتنا بھی تیرا اعتماد ہو جائے تو پھر تو کسی کو اپنی غریبی رو کے نہ بتائے کرے، پھر تو ہر وقت مایوس نہ ہو کہ یہ میرا زخم ٹھیک ہونا ہی نہیں، پھر تو مضبوط رہے۔ کیوں؟
کہ تو کہے کہ میں جس خدا کا ماننے والا ہوں اس کے تو خزانے بھرے ہوئے ہیں اور بھرے ہوئے ہیں، اور میرا رب عطا کرتا ہے تو پھر بے حساب ہی کرتا ہے، اور پھر وہ میرا مالک اس طرح کا ہے کہ اس کا غضب زیادہ نہیں، اس کی رحمت ہی زیادہ ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی ہمارے عقیدے مضبوط کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں لوگ کچی پکی باتیں کرنے لگے، کچی پکی باتیں کرنے لگے، حضور کے پاس اتنا اختیار ہے، اتنا نہیں ہے، یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، اتنا علم تھا، اتنا نہیں تھا، اتنا مسئلہ تھا، اتنا نہیں تھا۔ ایک اٹھا کہنے لگا حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کیا کہتا ہے تو، حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی؟ فرمانے لگے پاگل، ہمارا تو نظریہ یہ ہے جب تک نبی پاک کا خیال آئے نا تب تک نہیں ہوتی۔ اور دلیل بڑی سادی ہے، اگر آپ سمجھ جائیں تو نماز میں پڑھتے ہو ربنا اغفر لی، تھوڑی سی زبان شریف کھولیں گے تو مجھے پتہ چلے گا آپ کو دعا آتی ہے، زبان مبارک سے سن لوں گا تو مجھے ثواب ہوگا۔ ربنا اغفر لی، اللہ آپ کو خوش رکھے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ آپ کو اصل جناب میرے سنی دا مسئلہ یہ ہے جیڑی گل آندی ہوے وہ بھی نہیں دستا، یہ آندا میں ایڈا پڑھیا ہی نہیں، یہ تو اگے جاندے ہی نہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ مجھے بخش دے اور میرے، تو یہ دعا نماز کے اندر ہے باہر ہے؟ جب پڑھو گے تو ماں باپ کا خیال آئے گا کہ نہیں؟ تو نماز ہو گئی کہ رہ گئی؟ کیسی بے وقوفوں والی سوچ ہے کہ ابا جی کا خیال آ جائے تو ہو جاتی ہے، حضور کا ہے تو نہیں ہوتی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیوں کچا کرتے ہو لوگوں کے عقیدے کو؟ نماز میں تو ابا جی کا بھی خیال ہے، نماز میں تو اماں کا بھی خیال ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، نماز میں تو مولا علی کا بھی خیال ہے، زہرا پاک کا بھی خیال ہے، ازواج پاک کا بھی خیال ہے، حسنین کریمین کا بھی خیال ہے۔ او بھائی کیوں لوگوں کے عقیدے کچے کرتے ہو؟ انہیں بتاؤ، انہیں یہ نہ کہو کہ حضور اتنا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، انہیں کہو سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے ہر مکان کا اجالا ہمارا۔ اور کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ اور غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا۔ کسی نے فاضل بریلوی سے پوچھ لیا ساری زندگی حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں، اگر قبر میں موقع مل گیا تو؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمیں عادت ہے نعتوں کی، ہماری جاتی کوئی نہیں، ہماری کوئی نہیں جانی، وہاں بھی کوئی نہیں جانی، ہمیں عادت جو پڑ گئی ہے۔ ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی کہتے ہیں مولا یا صلی وسلم دائما ابدا، ہمیں ہماری نہیں جانی۔ کہا جناب فرشتے بھی موجود ہوں گے قبر میں قیامت میں، تو عادت تو آپ کو نعت آپ پڑھیں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ تو فاضل بریلوی کہتے کہوں گا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ اور کہتے ہیں جب تھک جاؤں گا نا باتیں کرتے کرتے اور دور نکل جائے گی بات اور میرا کمزور وجود کمزور پڑنے لگے گا تو پھر کہہ دوں گا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ انہوں نے عقیدے پکے کیے، ہمارے عقیدے پکے کیے۔ کسی نے علم غیب کا مسئلہ پوچھا مکہ مکرمہ میں، بخار تھا فاضل بریلوی، مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں علماء سے میں عرض بھی نہیں کر رہا، جو طالب علم ہے نا میری طرح کے کسی ابھی شروع ہوئے کو خدمت کرنی، ان سے گزارش کروں گا دین نے دین رہنا ہے، تھکے تھکے مسئلے نہ قوم کو بتایا کرو، یہ نہ کہا کرو کل آنا بات کریں گے، پرسوں آنا پھر بولیں گے، نہ نہ نہ۔ آپ جو پہرے دار تگڑا ہوتا ہے نا وہ جاگ کے وقت گزارتا ہے، اور یہ بھی فکر رضا ہے کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے، یہ نہ کہا کرے کل پرسوں ترسوں ٹائم نہیں، اگر گنجائش